بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں ایک پروویژن ہے آرڈر 12 کی، جو ڈیل کرتا ہے ایڈمیشنز کو۔ ایڈمیشن کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، قبول کر لینا کسی فیکٹ کو۔ آرڈر 12 آف سی پی سی ایڈمیشن کے حوالے سے ہے، اور اس کے رول 1 کہتا ہے نوٹس آف ایڈمیشن آف دا کیس۔ کوڈ کہتا ہے اینی پارٹی ٹو اے سوٹ may give notice by his pleading or otherwise in writing that he admits the truth of the whole or any part of the case of any other party۔ دوسری پارٹی کے کیس میں سے کچھ حصے کو مان لینا یا مکمل کیس کے تمام موقف کو مان لینا۔ موقف کے یہ ایڈمیشن کے زمرے میں آئے گا رول 1 میں۔ بنیادی طور پہ ایڈمیشن جو ہے وہ پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تسلیم کر چکی ہوتے ہیں۔ ایڈمیشن جو ہے بالکل واضح، کلیئر اور غیر مشروط ہونا چاہیے۔ بالکل کلیئر ایڈمیشن ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو پرنسپلز اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ ہے 2003 ایس سی ایم آر، پیج ہے 1261 ہے۔ اور کسی سابقہ کارروائی میں اگر ایڈمیشن کیا گیا ہے تو جو رواں سول سوٹ ہے اس کی دوران شہادت اس سابقہ کارروائی کے ایڈمیشن کو کنفرنٹ کروائے بغیر اس ایڈمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ایڈمیشن کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو موجودہ کیس میں دوران شہادت آپ اس کو کنفرنٹ کروائیں کہ فلاں سابقہ کارروائی میں آپ نے یہ ایڈمیشن کیا تھا، ادروائز اس ایڈمیشن کی حیثیت 0/0 ہوگی۔ یہ بات طے کی گئی 2017 پی ایل جے، پیج ہے 96 میں۔ اگر کسی شخص کو اپنے لیگل رائٹ کا ہی پتہ نہیں ہے اور اپنے لیگل رائٹ کی لا علمی کے اندر کیا گیا جو ایڈمیشن ہے کسی فریق کے اوپر قابل پابندی نہیں ہے، مثلا ایک پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جائیداد میں سے اس کا کوئی لیگل رائٹ کریٹ ہو رہا ہے یا لیگل رائٹ اس کا ایگزسٹ کر رہا ہے، اور وہ اس بابت کو ایڈمیشن کر لیتا، چونکہ اس کے علم میں ہی نہیں تھا یہ بات، لا علمی میں وہ ایڈمیشن کر گیا ہے، تو یہ اس کے اوپر قابل پابندی نہیں ہے۔ یہ بات ایک کیس لا میں کہی گئی ہے جو 2014 سی ایل سی، پیج ہے 1362، اس میں رپورٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیشہ سابقہ کسی کارروائی میں کیا گیا جو ایڈمیشن ہے وہ بعد ازاں کسی دیگر کارروائی کے اندر اس ایڈمیشن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، البتہ کنفرنٹ کروا کے دوران شہادت اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ بات 2013 وائی ایل آر، پیج ہے 2555۔ اور اگر جواب دعویٰ کے اندر ڈیفینڈنٹ نے ایڈمیشن کر لیا ہے پارٹلی اور ہولی، مدعی کے موقف کو تھوڑا یا جزوی طور پر اگر اس نے ایڈمیشن کر لیا ہے تو اس کو بذریعہ ترمیم واپس لینے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ یہ بات کہی گئی تھی 2013 پی ایل ڈی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 239 میں۔ اور جواب دعویٰ کے اندر
ایک ڈیفینڈنٹ کا کیا ہوا ایڈمیشن دیگر ڈیفینڈنٹس، یعنی اگر ایک کسی مقدمے میں ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس موجود ہیں تو ایک جو ڈیفینڈنٹ ہے اگر وہ ایڈمیشن کر لیتا ہے تو ایک جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے ایڈمیشن کو دوسرے ڈیفینڈنٹس کے مقابلے میں ان کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کہی گئی تھی 2013 CLC پیج ہے 724 میں۔ اب بات آ جاتی ہے پرنسپل اسٹیبلش ہونے کی۔ بات یہ ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر کیا گیا جو ایڈمیشن ہے وہ آرٹیکل 113 قانون شہادت آرڈر 1984 کی روح سے ایڈمیزیبل شہادت ہے، قابل ادحال شہادت ہے، اور آرٹیکل 113 واضح کرتا ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروو، جو فیکٹس مان لیے گئے ہیں ان کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ تسلیم شدہ ہیں، مان لیا ہے پارٹی نے۔ اور یہ ایک فیصلے میں بات ڈسکس کی گئی اور وہ فیصلہ رپورٹ کیا گیا تھا 2010 CLC پیج ہے 661 میں۔ بنیادی طور پہ پارٹیز جو ہیں پلیڈنگز کے اندر کیے گئے جو ایڈمیشنز ہیں ان کے پابند ہیں، اور ایسے ایڈمیشنز کو جو کنسرن پارٹیز ہیں ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2010 CLC پیج ہے 230 اس بات کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ایڈمیشن واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، مشروط ہے کسی چیز سے، تو اس کے اوپر عدالت کو چاہیے کہ وہ ایشو فریم کر لیں، اور ایشو فریم کیا جانا ایسے ایڈمیشن کے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہ واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے اور مشروط سا غیر واضح قسم کا ایڈمیشن کیا گیا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2007 SCMR پیج ہے 433 میں۔ اور پلیڈنگز میں اگر کوئی پارٹی ایڈمیشن کر لیتی ہے تو عدالت کی اجازت کے بغیر اس کی واپسی والا معاملہ بالکل بذریعہ ترمیم ممکن ہی نہیں ہے، اور کوئی کلیم ہے اس کے تسلیم شدہ حصے کی حد تک تو دعویٰ ڈگری کیا جا سکتا ہے، کوئی پارشلی معاملہ آ گیا ہے، جبکہ جو بقیہ کلیم کی حد تک ٹرائل ہوگا، جو ایڈمیشن کی حد تک معاملہ ہو گیا ہے، آرڈر 12 کا جو رول 6 ہے اس کے تحت اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2008 CLC پیج ہے 645 میں۔ اب ایک بڑی اہم پروویژن ہے اسی میں، ایڈمیشن 12 آرڈر 12 ہے، رول 6 ہے، یہ بڑا اہم میٹر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ججمنٹ آن ایڈمیشن، اینی پارٹی may at any stage of a suit where admission of the fact have been made either on the pleadings or otherwise apply to the court for such judgment or order as upon such admission he may be entitled to without waiting for the determination of any other question between the parties, and the court may upon such application make such order or give such judgment as the court may think just۔ بات واضح ہو گئی کہ ایڈمیشن کے اوپر ججمنٹ عدالت دے سکتی ہے جو تسلیم شدہ کلیم ہے اس کی حد تک، اور ایڈمیشن کی وجہ سے دعویٰ ڈگری کرنے کے لیے آرڈر 12 کے رول 6 والا جو معاملہ ہے اس میں جو ایڈمیشن ہو وہ بالکل واضح ہو، کلیئر اور غیر مشروط ہو، کسی شرط کے ساتھ بندھا ہوا نہ ہو، مبہم سی بات نہ ہو، واضح قانون کہتا ہے۔ اور یہ سیول پریکٹس کا ایک لیڈنگ پرنسپل ہے کہ پارٹیز could not wringle out his own admission، یعنی پارٹی اپنے ایڈمیشن کو رنگل آؤٹ نہیں کرے گی، گنجل منجل نہیں کرے گی، اور یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے جو اسٹیبلش کیا گیا تھا 2010 CLC پیج ہے 1941 میں۔ اور
آرڈر 12 کے رول 6 کے حوالے سے جو ایک اہم سائٹیشن ہے جس میں یہ پرنسپلز جو ہے وہ ڈرا بھی کیے گئے اور ڈسکس کیے گئے ہیں، وہ ہے 2007 ایس سی ایم آر، پیج ہے 433 میں۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں مائنر کا کوئی مفاد وابستہ ہے، نابالغ بندے کا یا ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن کا یا کسی معذور بندے کا، اب نابالغ ہو، معذور ہو یا ان ساؤنڈ مائنڈ ہو، ان کے مفاد کی صورت میں عدالت ایڈمیشن کے باوجود احتیاط سے کام لے گی۔ اس میں کیونکہ تھوڑا سا نازک معاملہ ہے، یہ بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اس میں عدالت کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، ایڈمیشن کے باوجود احتیاط کرنی ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2007 ایس سی ایم آر، پیج ہے 1684 میں۔ اس کے بعد وہی کہ ایڈمیشن آ گیا، عدالت کے پاس اختیار ہے، آرڈر 12 رول 6 ہے، فیصلہ کر سکتی ہے، اورل ایڈمیشن کے اوپر بھی کر سکتی ہے، کوئی ریٹرن ہونا بھی ضروری بھی نہیں، اگر اورل آ گیا اس کو صفحہ مثل پہ لے آئیں، 1.5 سال معاملہ طے پا گیا۔ یہ بات مختلف مقدمہ جات میں ڈسکس کی گئی ہے، جو رپورٹ بھی کیے گئے ہیں۔ 2007 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ، پیج 93 ہے، اور 2005 ایم ایل ڈی ہے، پیج ہے 106 میں۔ اس کے بعد اگر بٹوین دا پارٹیز کسی غیر متنازعہ حصے کی حد تک ایڈمیشن کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یا نہ کرنا، یعنی تسلیم شدہ جو فیکٹس آ گئے ہیں اس پر فیصلہ کر دینا یا نہ کرنا، وہی آرڈر 12 کا رول 6 ہے، وہ بنیادی طور پہ ڈسکریشن ہے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کورٹ مے اپان سچ ایپلیکیشن میک سچ آرڈر، ٹھیک ہے، مے کا لفظ آ گیا، یعنی یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے، مرضی ہے صاحب کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد بات یہ آ گئی کہ اگر دو یا دو سے زیادہ ڈیفینڈنٹس موجود ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بندہ کسی وہ جو مدعی پارٹی اس کے ساتھ مل کے ایڈمیشن کر لیتا ہے، تو بھائی اس کی صرف حد تک دعویٰ ڈگری کیا جا سکتا ہے، باقی جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کے اوپر اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ بات 2006 ای ایل سی، پیج 1287 اس پیج پہ ڈسکس کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر وکیل صاحب کوئی خلاف قانون ایڈمیشن کر لیتے ہیں تو اس طرح کا جو ایڈمیشن ہے اس کے کلائنٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی ایک کیس لا میں، اور وہ رپورٹ کیا گیا تھا 2006 این ایل آر سیول ڈائجسٹ، پیج ہے 46۔ جب پلیڈنگ کے اندر، ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر ایڈمیشن آ گیا نا، ریٹن سٹیٹمنٹ میں پارٹی نے ایڈمیشن کر لیا، تو مدعی آرڈر 12 کے رول 6 کے تحت ایک ایپلیکیشن فائل کر سکتا ہے کہ ججمنٹ دے دیں آپ اس ایڈمیشن کے اوپر، ججمنٹ آن ایڈمیشن۔ آرڈر 12 کا رول 6 اس پہ ڈیل کرتا ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2006 ایم ایل ڈی، پیج ہے 233 میں، اور 2001 سی ایل سی، پیج ہے 1224 میں۔ اگر مدعی دعویٰ تقسیم جائیداد ہے اور اس میں اپنا کلیم ثابت کرنے میں ناکام ہے، لیکن ڈیفینڈنٹس کی طرف سے ایڈمیشن آ گیا ہے، ایڈمیشن کی بنا پر جو تسلیم شدہ کلیم ہے اس کی حد تک دعویٰ جو ہے، کیونکہ وہ تو خود ثابت نہیں کر سکا پارٹیشن سوٹ میں اپنا کلیم، لیکن چونکہ ڈیفینڈنٹس نے ایڈمیشن کر لیا ہے، اب اس ایڈمیشن کی نیچر کے حساب سے جتنا ایڈمیشن کیا ہے، جتنے کلیم کو مانا گیا ہے، اس تسلیم شدہ کلیم کی حد تک دعویٰ ڈگری کیا جا سکتا ہے مدعی کے حق میں۔ یہ بات طے کی گئی 2006 سی ایل سی، پیج ہے 1287 میں۔
اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک کیس کے اندر کسی نے ایڈمیشن کر لیا ہے تو اس کو دوسرے کیس میں اس ایڈمیشن کو استعمال نہیں کیا جائے گا، البتہ کنفرنٹ کروا کے اس کو ایڈمیزیبل بنوایا جا سکتا ہے دوران شہادت۔ یہ بات طے کی گئی ہے 2003 SCMR پیج ہے 1261 میں۔ اور اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل سا کویشچن آف فیکٹ تھا جو ڈسکس کیا گیا ایک کیس لا میں 2003 MLD پیج ہے 319 میں۔ اس میں کیس لا میں یہ ہے کہ مدعی جائیداد کا اصل مالک تھا، جبکہ اس کا جو بیٹا ہے وہ بے نامی دار تھا اس جائیداد کا۔ اصل مالک مدعی خود تھا، اس نے جائیداد اپنے بیٹے کے نام بے نامی کروا رکھی تھی۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ جناب میرے باپ نے اراضی اسے ہبہ کر دی تھی، گفٹ کر دی تھی۔ اب جب باپ کا ہبہ بیٹے نے ایڈمٹ کر لیا کہ میرے باپ نے، میں بے نامی دار ہوں اور میرے باپ نے یہ مجھے جناب ہبہ کر دیا ہے۔ اب کیس یہ تھا، مدعی کہہ رہا تھا کہ یہ میری پراپرٹی، اصل مالک میں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کے نام بے نامی کروا دیا۔ تو مدعا لائے بیٹا آیا، اس نے کہا جناب میرے باپ نے مجھے یہ اراضی جو ہے، جائیداد مطلبیہ جو ہے، یہ اسے گفٹ کی تھی۔ اب گفٹ کا جو بات کہنی ہے، یہ گویا اس مدعی کی ملکیت کی حد تک ایڈمیشن کر لیا گیا ہے کہ وہ واقعی اس کا باپ جو ہے وہ مالک تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو جو بے نامی دار وہ کہہ رہا ہے اس کو ہبہ کیا ہے، کیونکہ اس نے ہبے کو تسلیم کیا ہے۔ یہ بات اس کیسلا میں ڈسکس کی گئی، بڑا مزیدار سا کیسلا ہے، اور جگہ جگہ پہ باپ بیٹے کی لڑائیاں سامنے آتی ہیں، ایشو فریم میں بڑے عجیب عجیب معاملات سامنے آتے ہیں۔ آخر کار فیصلہ تو اس کے ایڈمیشن پہ ہی، بیٹے کے ایڈمیشن پہ باپ کے حق میں ہی ہوا ہے۔ اب معاملہ آگے چلتا ہے جناب کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ تسلیم شدہ جو کلیم ہے اس کی حد تک جناب وہ کر سکتی ہے ججمنٹ۔ وہی آرڈر 12 رول 6 والا میٹر آ جائے گا۔ ایک اور بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اسی رول کے اندر، رول 6 کے اندر، اس میں چونکہ یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے، ایڈمیشن کے باوجود جو عدالت ہے وہ حقائق سے متعلقہ ثبوت طلب کر سکتی ہے۔ پارٹی کو کہہ سکتی ہے کہ چھوڑو ایڈمیشن تو آ گیا ہے، لیکن جو فیکٹس ہیں نا، ان فیکٹس سے ریلیٹڈ مجھے پروف کریں، ایویڈنس لائیں، پروف کریں، اس کو طلب کر سکتی ہے، اس کی ڈسکریشن ہے کورٹ کی۔ یہ بات مختلف کیس لاز میں ڈسکس کی گئی، جو ہم اپنی سپورٹ میں دے بھی سکتے ہیں۔ وہ ہے 1996 SCMR پیج ہے 698، 1994 CLC پیج ہے 191۔ اس کے بعد کسی دعوے کے اندر یا جواب دعوے کے علاوہ جو علیحدہ سے ڈاکومنٹس آتے ہیں، ان ڈاکومنٹس میں تحریری ایڈمیشن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی ایسا اقرار نامہ سامنے آ گیا، کوئی ایسی تحریر آ گئی ہے سامنے جس میں پارٹی کا ایڈمیشن موجود ہے پہلے، تو اس کی بنا پہ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی پارٹی نے اس کو ایڈمٹ کیا ہو اسی فیکٹ کو۔ یہ بات کیس لا میں ڈسکس کی گئی تھی 1993 SCMR پیج ہے 1137 میں۔ اس کے علاوہ یعنی پلیڈنگز کے علاوہ جو دیگر تحریریں ہیں، تحریری ڈاکومنٹس ہیں، ان کے اندر کوئی ایڈمیشن کیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی کیس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا ٹیکنیکل سا میٹر ہے، لیکن سمجھیں تو بڑا ایزی ہے۔ اس کے علاوہ کسی دعوے کے اندر اگر کوئی پارٹی ایڈمیشن کر لیتی ہے تو اس ایڈمیشن کو اس دعوے کی حد تک ہی کنسیڈر کیا جائے، نہ کہ کوئی اور بھی دعویٰ چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی وہ ایڈمیشن اٹھا کے لے جائیں۔ وہاں لے جانے کے لیے دوران شہادت اس کو کنفرنٹ کروانا لازمی ہے، ادروائز وہ قابل اتحال ہی نہیں ہے، اور وہ قطعی صورت جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کنفرنٹ کروائے بغیر۔
یہ بات مختلف کیس لاز میں بھی ڈسکس کی گئی، اور اس پہ کیس لا ہے جو اس پرنسپل کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، وہ ہے 1992 SCMR پیج ہے 2300۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جناب جو CPC 1908 میں آرڈر 12 رول 1 سے لے کے ہیں 9 اس کے، جبکہ جو سب سے اہم رول ہے نا وہ رول 1 ہے اور رول 6 ہے کہ کوئی پارٹی نے ایڈمیشن کیا پھر آپ نے اپلیکیشن دے دینی ہے کہ جناب اس نے ایڈمیشن کر لیا ہے، اب جناب اس ایڈمیشن کی بنا پہ ججمنٹ کر دی جائے، اور وہ ڈسکریشن ہے، میک کا لفظ استعمال ہوا، ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے۔ تو یہ ہے اصل کہانی جناب ایڈمیشن کی، ایڈمیشن ڈیورنگ دا پینڈنسی آف سول سوٹس۔ یہ آرڈر 12 رول 1 اور رول 6 جو ہے یہ دونوں ذرا دیکھ لیں جناب۔ بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ۔